مجھے کافی نظر بھی آ رہے ہیں یہاں پہ وہ بیٹ رپورٹرز جو اکانومی کو کور کرتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں نے نوٹ کیا ہے معیشت کی بہت اچھی ہے اور یہ سب ٹیکنیکلٹی سمجھتے بھی ہیں۔ میرے خیال میں ایک سیشن ارینج کرنا چاہیے ان کو، اور اینکرز جو ہیں ہماری ان کی آپس میں کوئی نشست ذرا زیادہ کروانی چاہیے تاکہ وہ بھی اچھے سوال پوچھنا سیکھیں، کیونکہ اگر ہم یہی پاکستان کی بیانیاں ہمارا میڈیا پہ چلتا رہے گا کہ اچھا یہ بتائیں کہ کل صبح کیا کر دیں گے، تو 70 سال گزر گئے، دنیا میں ملک ایک ایک کر کے ہم سے آگے چلتے گئے اور ہم صرف یہی پوچھتے گئے کہ کل کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم اس کام کو کرنے کے تیار نہیں ہیں جس کا فائدہ جو ہے آج سے 3 سال بعد، آج سے 5 سال بعد، آج سے 20 سال بعد اور آج سے 30 سال بعد نظر آئے۔ اگر ہم صرف نیوز سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے، صرف الیکشن سائیکل کے لیے معیشت کے فیصلے کریں گے، تو جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے اور جو پاکستانیوں کا حق ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کے جو 3 بڑے بنیادی مسائل ہیں، وہ جب میں کالج میں پڑھنے کے لیے گیا آج سے 40 سال پہلے، 40 سال پہلے ہمارا پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جب میں وہاں پہ گیا یونیورسٹی میں اور ہم نے اکنامکس پڑھنی شروع کی تو وہی جو 3 کرونک ڈیفیسٹ تھے، پاکستان کی سرکار اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکتی جو اپنے ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے اور کار حکومت کے لیے درکار ہے۔ پاکستان اتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، برآمدات نہیں کر سکتا جو اس کے لیے پاکستان کے لیے زر مبادلہ حاصل کریں، جس سے جو ہمیں چیزیں باہر سے منگانی ہوتی ہیں ہم اس کے پیسے دے سکیں، اور پاکستان اتنی سیونگ نہیں کر سکتا، اتنی پیسہ جمع نہیں کر سکتا ملک کے اندر جس سے وہ سرمایہ کاری کی جا سکے، جس سے معیشت کی ترقی کی رفتار تیز کی جا سکے۔ وہی جو 3 ڈیفیسٹس ہیں، فسکل ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور سیونگ انویسٹمنٹ گیپ، ہم وہیں پھنسے ہوئے۔ تو کوئی بھی جو میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک ہو، لانگ ٹرم اکنامک فریم ورک ہو، اس کا معیار جو ہے آپ کو پرکھنے کا یہ ہوگا کہ کیا یہ 3 بنیادی مسائل جو پاکستان کی معیشت کے ہیں، کیا یہ ان کو حل کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہاں پہ کہانی شروع ہوتی ہے یا ہمارا سفر شروع ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اگست 2018 میں۔ ہمیں جو فوری طور پر فیصلے کرنے کی ضرورت تھی، وہ فوری فیصلے وہ نہیں تھے کہ جس سے میں اس سفر کا آغاز کروں اور میں لانگ ٹرم اکنامک سسٹینیبل گروتھ پاتھ کی طرف جا چکوں۔ ہمیں تو اس وقت آئی سی یو میں جو مریض ملا تھا، اس آئی سی یو میں لیٹے ہوئے مریض کو آپریشن کر کے اس کی جان بچانا تھی اور اس کو کم سے کم واپس ایک نارمل وارڈ کے اندر تو لے کے آنا تھا۔ الحمدللہ وہ فیصلے بھی ہو گئے۔ بڑے بڑے معیشت کے ایکسپرٹس نے یہ بھی کہا، ہمیں کچھ نے ڈرانے کے لیے کہا، کچھ نے نیک نیتی سے کہا کہ اگر فوری طور پہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤ گے تو نہیں بچ سکتے، لیکن قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ہم نے وہ فیصلے کیے، ان سے بہتری آئی، آئی سی یو سے مریض نکلا، اور اب پاکستان کی معیشت کا کرائسس کا فیز ختم ہو گیا۔ ہاں، سٹیبلائزیشن کے فیز میں ہم ابھی بھی ہیں، یا میں آسان اگر آپ کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ بڑی تیزی سے میرے ہاتھ میں جو چیز بچی تھی، جو زر مبادلہ بچا تھا، وہ اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ مجھے اس کو روکنے کے لیے مٹھی بہت سختی سے بند کرنی پڑی۔ اب کرائسس فیز ختم ہونے کے بعد اب ہم اس پوزیشن میں آئے کہ آہستہ آہستہ اس مٹھی کو کھولا جائے، لیکن ابھی بھی اگلا تقریباً 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک سٹیبلائزیشن فیز سے گزریں گیا۔ کرائسس فیز ختم ہو گیا، سٹیبلائزیشن فیز کے اندر ہیں، اور اس سٹیبلائزیشن فیز سے پھر ہم نکل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک سسٹینیبل گروتھ فیز کے اندر جائیں گے۔ اعداد و شمار میں آپ کو پہلے آپ سب سن چکے ہیں، کئی دفعہ ہم اس کی بات کر چکے ہیں۔ 19 ارب ڈالر کا خسارہ زر مبادلہ کا نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ تیزی سے بین الاقوامی قرضے بڑھ بھی رہے تھے اور اس کے باوجود ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے گر رہے تھے۔ خیر ہم وہاں سے آگے آ گئے جی۔ ایکسپورٹس کی یہ صورتحال تھی کہ جو 5 سال پہلے ایکسپورٹ تھی اس سے کم تھی،
یہ جو تین ہم نے مسائل جن کی بات کی، کرونک ڈیفیسٹ جن کو میں کہہ رہا ہوں، جو ہم پاکستان کی معیشت کی دیرینہ مسائل رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں تنزلی نظر آ رہی تھی کہ بہترین نظر آ رہی تھی. اب یہاں سے اچھا یہ کیوں اتنے ضروری ہیں، ذرا سا میں 5 منٹ لوں گا، میں ذرا قوم کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا یہ کیوں ضروری ہیں. تو ذرا ان کو دیکھتے ہیں، ان ممالک کو جنہوں نے ترقی کی. اور میں جیسے میں بتا رہا ہوں، میں تو اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ بابا جی کیوں جی ذہن اپنی پرانی کہانیاں سناتے ہیں نا، تو وہ میں پرانی کہانی سنانے والی ایج میں آ گیا ہوں. اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑے دکھ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے صرف یہ بدلتے دیکھا ہے کہ اب کون سا ملک پاکستان سے آگے چلا گیا. 1960s پاکستان دنیا کا ڈیولپمنٹ ماڈل، ورلڈ بینک رپورٹس لکھ رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا میں ترقی کی مثال جو ہے وہ پاکستان ہے. وہاں سے پہلے ساؤتھ کوریا، تائیوان، یہ لوگ ہانگ کانگ، سنگاپور، یہ ہمارے سے آگے گئے. پھر وہ اگلی آگے جی کس تائیوان یہ تھائی لینڈ، ویتنام ایٹسٹرا، یہ ممالک آگے چلنا شروع ہو گئے. چین آگے نکل گیا، بھارت آگے نکل گیا، اب بنگلہ دیش آگے نکل گیا. ابھی تو میں ان افریقی ممالک کے نام نہیں لے رہا ہوں جن کو اگر پاکستان میں ہم مثال دینا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں، تو ہم کہتے تھے کہ افریقہ جیسے حالات ہیں. اس افریقہ کے آدھے ممالک جو ہیں اس وقت معیشت کی رفتار ان کی ترقی کی پاکستان سے بہتر ہے، ان کے عوام کی زندگی پاکستان کے عوام سے بہتر ہو رہی ہے. اور وہ بنگلہ دیش جو ہم سے جدا ہوئے ہوئے بہت عرصہ نہیں ہوا. تو یہ جو میں نے 3 کرونک ڈیفیسٹس کے، ذرا اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں یا ہمیں کیوں ضرورت ہے. ریونیو ایکسپینڈیچر گیپ، جی سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو اپنا اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے کار حکومت چلانے کے لیے، اس کے لیے اس کو پیسہ جو چاہیے وہ تو دور کی بات، جو ملک کے دفاع کے لیے پیسہ چاہیے وہ دور کی بات، جو پیسہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ترقی کے لیے، ترقیاتی ایکسپینڈیچر کے لیے، وہ دور کی بات. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم قرضے صرف پرانے قرضے واپس لینے کے لیے نہیں لے رہے، ہم سود ادا کرنے کے لیے قرضے لے رہے ہیں. وہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں جی پرائمری ڈیفیسٹ. ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ نیگیٹو ہوا ہے، پچھلے سال -2.2 تھا. اور یعنی اس کا مطلب کہ آپ نے 2.2% معیشت کے برابر سود جو ہے، اور 2.2% ہو گیا جی تقریباً آپ کا 800 ارب روپے سے زیادہ. 800 ارب روپے سے زیادہ آپ نے قرضے لیے سود کی ادائیگی کے لیے. خطرناک حد جو ہے کہنا اس کو، یہ خطرناک حد سے بھی آگے چلے گئے. جہانزیب خان کے وہ جہانزیب خان نظر آ رہے ہیں. جہانزیب خان ساری پاکستان کی نظریں آپ کے اوپر ہیں. ایف بی آر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا. لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایکسپورٹ امپورٹ گیپ، یہ دنیا جو ہے ایک عالمی منڈی، دنیا ایک ہو گئی ہے. آپ دیواریں کھڑی کر کے دنیا کو سے باہر نہیں رہ سکتے. پاکستان کی معیشت کے حجم کا 13.5% جو ہے 2003 میں وہ ہماری برآمدات ہوتی تھی. 2003 میں 13.5% ہوتی تھی. پچھلے سال وہ 8% تھی. ترقی کرنے کے بجائے تنزلی کے اوپر ہم جا رہے ہیں. اور وہی نتیجہ ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ $19 ارب کا خسارہ پچھلے سال ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو بین الاقوامی قرضے لینے پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار IMF کے پاس واپس جانا پڑتا ہے. آپ دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں، ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس ملک کے اندر جہاں انوار اللہ کاکڑ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان، صرف وہاں کے معدنی ہم نے ذخائر کا ٹھیک استعمال کر لیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ آج جو ہے ہم کھڑے ہوتے یہ IMF کے سامنے اور دوسرے ممالک کے سامنے. دوسرے ممالک کیا کریں؟ بنگلہ دیش، پھر میں وہی بتا رہا ہوں، بنگلہ دیش جس کی ایکسپورٹ ہم سے کم تھی جس وقت ہم سے الگ ہوا، ان کی معیشت کا 15% ہے ایکسپورٹ. انڈیا کا 19% ہے، ترکی کا 25% ہے، ویتنام کا 102% ہے. یعنی بنگلہ دیش ہم سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے، انڈیا 2.5 گنا زیادہ ہے، اور ترکی 3 گنا زیادہ ہے. یہاں پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. تیسری بڑی جو گیپ جس کی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری سیونگز ہی نہیں ہے. اس ملک کے اندر سیونگ کے کم ترین سیونگز ریٹ ہے. آپ پیسہ بچائیں گے، اس پیسے کو بچا کر
اس سے سرمایہ کاری کریں گے تو معیشت آگے بڑھے گی. آپ جو کور کرتے ہیں رپورٹس کو, آپ کو پتا ہے کوئی ECC گزرتی ہے جس میں سپلیمنٹری گرانٹ نہ مانگی ہے, اور وہ جواب کیا ملتا ہے؟ جواب یہ ملتا ہے کہ جی ہم گئے تھے فائنانس کے پاس بجٹ بناتے ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں بجٹ بھی نہیں ڈالیں گے, سال میں آ جانا سپلیمنٹری گرانٹ دینی. ہم یہ سسٹم ختم کرنے جا رہے ہیں جی. پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا نیا قانون لے کے آ رہے ہیں. اس میں ہم نے فائنانس منسٹری کے بھی ہاتھ باندھنے, ہم نے کابینہ کے بھی ہاتھ باندھنے, اور ہم نے ڈسپلن لے کر آنا ہے. بجٹ جو ہے اس کی سینکٹی ہونی چاہیے. ابھی تو بجٹ کا مقصد ہی مجھے کوئی نہیں سمجھ میں آتا. بجٹ ہم کرتے ہیں, بجٹ کرنے کے 1 مہینے کے بعد ہم دڑا دڑ فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں جس کی کوئی پارلیمنٹ کی اپروول نہیں ہوتی. سال جو ختم ہوتا ہے اینڈ میں جا کے وہ وائنڈنگ اپ سپیچ کے اندر جو پوری جو ہے کھربوں روپے کی سپلیمنٹریز پاس کرا لیتے ہیں. یہ پورا ہم نظام بدلنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. قانون جو ہے نیا یہ آ جائے گا اسی مہینے یا اگلے مہینے کے شروع میں آ جائے گا. سپلیمنٹری گرانٹس کا سسٹم ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. کابینہ سے اپروول لینی ہوگی اس ریکمنڈیشن کی, لیکن ہماری تجویز یہ ہوگی کہ صرف پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. چھوٹا سا کوئی کنٹینجنسی اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں کیبنٹ کے لیے وہ رکھ لیں, لیکن کوئی بھی بڑی کام اگر آپ نے کرنا ہے تو واپس جائیں پارلیمنٹ سے اپروول لیں. اسی طریقے سے جو فائنانس منسٹری ایک تھانے دار کا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے, اوور دا ایئرز سینٹرلائز کر دی ہے ساری پاورز, تو ہوا کیا ہے کہ ہم نے ساری اتھارٹی بھی لے لی ہے منسٹری سے اور ان کے پرنسپل اکاؤنٹیبلٹی آفیسر سے, اور ایز اے ریزلٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ختم کر دی ہے کیونکہ اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں. تو ہم ان کو امپاور کرنے جا رہے ہیں, وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, اور پھر ان کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جائے گا کہ ان کا جو بجٹ ہے انہوں نے خود اس کے اندر رہنا ہے. سو ریونیو سائڈ کے اوپر اور ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر دونوں طرف اسٹرکچرل چینجز کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں, جس میں سے کچھ ہو چکی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایکسپورٹس کا نظام جی سب سے آج کل کا فیوریٹ ٹاپک. مجھے خوشی ہے کہ اس دن میں نے ایک دوستانہ مشورہ جو دیا تھا اس کو کچھ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے. میں اس دن سمجھا رہا تھا کہ یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں تمہیں, وہ جعلی خبریں لگا کے فیک نیوز لگا کے تمہیں ڈالر میں انویسٹمنٹ کرائی چلے جا رہے ہیں, نقصان ہوگا. ابھی بھی پروفٹ بک کر کے, تو آج مجھے خبر آئی ہے کہ لوگوں نے پروفٹ بک کرنا شروع کر دی. جو باقی بھی ہیں جلدی بک کر لیں اس سے پہلے کہ نقصان ہونا شروع ہو جائے. پہلے یہ نہ ہوگا ابھی تو نفع میں نقصان ہو رہا ہے, بالکل ہی نہ نقصان ہونا شروع ہو جائے. لیکن یہ ذرا سا ہمیں پاکستان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ معیشت کے نظام کے اندر ایک ٹول ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے. یہ کوئی قوم کی طاقت کا وہ نشان نہیں ہے. مجھے یاد ہے, آج کل تو خیر حالات اور بدل گئے, بٹ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے کے اندر پاکستان کا روپیہ جو تھا وہ جاپان کے ین سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا تھا, جبکہ جاپان کا پر کیپٹا انکم جو ہے وہ پاکستان سے 50 گنا زیادہ تھا. سو پہلی بات تو اس کو یہ غلط اپنے ذہن سے نکال دیں. ہم نے پچھلے 30 سال کے اندر معیشت کا بے تحاشا نقصان کیا ہے آرٹیفیشلی روپے کو طاقتور رکھ کے. اس سے فائدہ کس کا ہوا ہے؟ اس سے امپورٹر کا فائدہ ہوا ہے, اس سے کنزمپشن کا فائدہ ہوا ہے, اسراف بڑی ہے اس کی وجہ سے, امپورٹس بڑی ہیں. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ روپے کو اوور ویلیو رکھنا جو ہے وہ پاکستان کے مزدور کے اوپر, پاکستان کے کسان کے اوپر, پاکستان کے سرمایہ کار کے اوپر ٹیکس ہے, اور بیرونی جو آپ کا مزدور ہے, بیرونی جو کسان ہے, جو سرمایہ کار ہے, یہ اس کو سبسڈی ہے. تو یہ ہم نے نظام ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے فنڈامنٹل سٹرونگ کرنے ہیں. ہمیں ایکسچینج ریٹ سٹیبل چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو سٹیبلٹی نظر آئے گی. لیکن وہ سٹیبلٹی صرف اور صرف اس وقت نظر آئے گی جب یہ بنیادی چیزیں جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ کر رہے ہیں. آرٹیفیشلی ہولڈ کر کے, ٹی وی پہ درس دے کے ایکسچینج ریٹ اگر آپ ہولڈ کریں گے تو وہی حشر ہوگا جس کا جو ہم نے دیکھا پچھلے 4 سال 2013 سے 2017 ہوتے ہوئے. ویسے وہ آپس کی بات ہے, کسی نے وہ ویڈیو دیکھا ہے, وہ بڑا مزیدار ایک ویڈیو چل رہا ہے اس وقت ٹی وی پہ چھوٹا سا, جس میں اسحاق ڈار صاحب بمقابلہ مفتاح اسماعیل مقابلہ ہو رہا ہے. ایک ڈار صاحب کہہ رہے ہیں تباہی ہو جائے گی اگر روپیہ ڈی ویلیو ہوا, اور مفتاح صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون بیوقوف ہے جو بولتا ہے کہ روپیہ ڈی ویلیو سے خرابی ہوتی ہے. اس کا جب فیصلہ نکل آئے تو مہتاب, آپ یا شہباز کوئی جو ہے نا ذرا بتا دینا جیتا آخر میں کون, مفتاح اسماعیل ہار مانے یا اسحاق ڈار مانے. ہم نے بنیاد ٹھیک کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, ایک سسٹم کے اوپر رہ کے جانا ہے. جس طریقے سے میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ ٹیکنیکل چیز ہے, ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ, یہ ٹیکنیکل کیلکولیشن ہوتی ہے. آج سے آپ 15 مہینے پہلے چلے جائیں, ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ 2016 سے 2018 دیکھیں اور آپ کو ہائیلی اوور ویلیوڈ روپیہ نظر آتا ہے. آپ 2019 کا اپریل دیکھیں گے یعنی آج دیکھیں گے تو آپ کو روپیہ بالکل آپ کو ایکولیبریم پہ نظر آتا ہے.
تو آپ نے، اور یہ ہم نے منشور میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ایسے مینیج کرنا ہے کہ وہ معیشت کے بنیاد کے اوپر ہینڈل ہو، نہ کہ سیاسی نعرے بازی کے لیے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کی جی آپ کو کمپیٹیٹیونیس کا خیال کرنا ہے۔ آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو سب سے اگر آپ مہنگی بجلی دیں گے، گیس دیں گے، ان کی سارا پیسہ جو ہے سرمایہ روک دیں گے، ریفنڈ روک کے جعلی طریقے سے اپنی ایف بی آر کلیکشن زیادہ دکھانے کے لیے، تو وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم نے بجلی کے فیصلے کر دیے، گیس کے فیصلے کر دیے، ریفنڈ شروع ہو گئے، وہ سیلز ٹیکس کے ریفنڈ کے جو ہم نے ایشو کیے ہیں سرٹیفکیٹس، جس کے اوپر لوگوں کا خیال تھا کہ یہ شاید نہیں ہوں گے، تو مجھے اس دن ایف بی آر چیئرمین بتا رہے تھے کہ 45 ارب روپے کی تو آلریڈی لوگوں کی ایکسپورٹرز کی ڈیمانڈ آ گئی ہے، وہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسیلریٹ کر دی ہے ری پیمنٹس، تو لیکوڈیٹی بھی بحال کی جا رہی ہے ایکسپورٹرز کی۔ آسانی پیدا کرنی ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وزیر اعظم خود اس کو ڈائریکٹلی اوورسی کر رہے ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے، ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا پاکستان جو 147ویں نمبر پہ چلا گیا تھا، اس کو 100 سے بہتر پہ لے کر آنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹارگٹ بھی اچیو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ گلوبل ویلیو چینز کا حصہ نہیں ہے، پاکستان کا بزنس کٹ گیا ہے دنیا کے ساتھ، کچھ تو اس کی سیکیورٹی وجوہات تھی، یہاں پہ کوئی بائر کا ریپرزینٹیو نہیں آ سکتا تھا، اب سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو گئے، اور ہم نے اس کے اوپر ایمفیسس ڈالنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ایکسپورٹ بزنسز کو گلوبل ویلیو چینز کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہے۔ اور جیسے کہ میں اکثر پہلے بھی کہتا رہا ہوں، پاکستان کی معیشت کو 300-350 بلین ڈالر کی معیشت ہے، دنیا کی معیشت جو ہے وہ 70 ٹریلین ڈالر کی معیشت ہے۔ اس معیشت کا جب تک پورے طور پہ حصہ نہیں بنیں گے تو آپ وہ معیشت کی ترقی نہیں دیکھ سکتے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی ہماری جو ایکسپورٹ بڑھانے کی اور معیشت کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے وہ ہے اس خطے کے اندر تجارت۔ ہمیں پیش رفت ہوئی ہے، کنیکٹیوٹی، ہماری فزیکل کنیکٹیوٹی کریٹ ہو رہی ہے، پاکستان چائنا، سو نارتھ ساؤتھ جو جنوب شمال کی کنیکٹیوٹی ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ ابھی یہاں سے اس کے فوراً بعد میں نے جانا ہے پرائم منسٹر سے اپروول لینے کے لیے، جو ہم فائنل ڈاکیومنٹ بھیج رہے ہیں، جو ترکی کے ساتھ پریزیڈنٹ اردوان اور وزیر اعظم عمران خان کا جو یہ فیصلہ تھا کہ ایک اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک کے اوپر کام کیا جائے گا 5 سالہ، وہ ہم نے اپنے کامنٹس بھیجے تھے، ترکی نے اپنے کامنٹس بھیج دیے، ہم اس کو انٹیگریٹ کر کے اب سنگل ڈاکیومنٹ بنا کر واپس ترکی کو بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا سائن۔ اسی طریقے سے ابھی جب میں جا رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی، تو وہاں پر میری افغانستان کے اور تاجکستان کے فائنانس منسٹرز کے ساتھ بھی میٹنگ ہے، اور یہ جو روڈ کوریڈور ہے ہمارا تورخم سے لے کر اوپر کابل اور وہاں سے تاجکستان تک، وہ جو ورلڈ بینک کی مدد کے ساتھ ہم بنانے کا پروگرام ہے، اس کے اوپر بھی ہماری بات چیت ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے ایکسیلریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو ٹرکی کے ساتھ ہماری جو بات ہوئی ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو پرانا ایک آر سی ڈی کا کانسیپٹ تھا کہ ایران کو جو بالکل اس وقت دنیا میں گلوبلی آئسولیٹ کیا ہوا ہے، ہمارے خیال میں وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جس طریقے سے ایران کو اکنامکلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایران جب کھلے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی ادھر، تو پاکستان ترکی کے ذریعے ایران سے ہوتے ہوئے یورپ کو ایکسس کر سکے گا، اور ترکی جو ہے وہ ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان کے ذریعے چائنا اور انڈیا کو ایکسس کر سکتا ہے۔ اور آخری چیز یہی، انڈیا کے ساتھ پرائم منسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بہتر تعلقات ہوں، تجارت ہو دونوں ممالک کے اندر۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جغرافیہ اپنا نہیں بدل سکتا، تاریخ بدل سکتا ہے، جغرافیہ جو ہے اس میں ہم ہمسائے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت جو ہے بدقسمتی ہے، وہ اس وقت سیاست کر رہے ہیں پاکستان خزانہ اسد عمر اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام بہتر مستقبل چاہتے ہیں، جمہوریت کے مطابق بڑی باتیں کی جاتی ہیں مگر عمل نہیں کیا جاتا۔